اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ انٹروڈکشن سورہ توبہ کا پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ سورہ توبہ، اس کے دو نام ہیں، براعات بھی نام ہے اس کا، اور سورہ توبہ اکثر زیادہ تر جو لوگ یوز کرتے ہیں، اور یہ 9 نمبر کی سورہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 8 نمبر کی جو سورہ پڑھی وہ تھی سورہ انفال، اور یہ ہے سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ۔ لاجیکلی دس سورہ فالوز اپ دا آرگیومنٹ آف دا لاسٹ سورہ، یعنی جو ہم نے 8 نمبر کی سورہ پڑھے تھے انفال، تو اس کا سیم جو بھی اس کے اندر جو چیز چل رہی تھی حجت، وہ اب اس میں بھی ہے، اینڈ انڈیڈ میں بی کنسیڈر اے پارٹ آف اٹ، یعنی اس کو ایسا گنا جائے گا جیسے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا یعنی پارٹ ہے وہ۔ Although chronologically the two are separated by an interval of 7 years، لیکن ان کی جو تاریخ جو ہے، تاریخ وار اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے بیچ میں 7 سال کا مطلب وہ ہے، مطلب انٹرول، یعنی کہ اس کے اندر مطلب بریک، یعنی 7 سال کے بعد سورہ توبہ آئی ہے۔ We saw that Surah number 8 یعنی سورہ انفال dealt with the large questions arising at the outset of the life of a new ummah or organized nation، کہ سورہ انفال کے اندر جو وہ سوال اٹھے تھے کہ جو اب نئی امت جو آئی ہے ابھی مطلب اس میں، اور اس کو یعنی وہ جو بہت ہی یعنی کہ منظم ہے وہ قوم، تو اب اس کے اندر جو بھی نئے سوالات جو آ رہے ہیں زندگی کے تعلق سے، تو وہ اس کا وہ حصہ تھا اندر زیادہ، اور لارج یعنی کوشچن سے اندر۔ پھر کوشچنز آف ڈیفینس انڈر اٹیک، یعنی اگر اٹیک کوئی کرے تم پہ تو پھر اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا، ڈسٹریبیوشن آف وار ایکوزیشنز آفٹر وکٹری، اور اگر تم فتح پاتے ہو تو پھر جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، دا ورچوز نیڈیڈ فار کنسرٹڈ ایکشن، اور پھر ایک جماعتی یعنی اجماعی مطلب جو مطلب ایک کرنا پڑتا ہے کوئی بھی چیز، تو اس کے لیے کیا اخلاقی ضروریات کیا ہے، اینڈ کلیمنسی اینڈ کنسیڈریشن فار ونز اون اینڈ فار اینیمیز ان دا آور آف وکٹری، اور جب تمہیں فتح ملے تو پھر تمہارا اندر یعنی کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، کیا نرمی اختیار کرنی ہے، خود کے لیے بھی اور دشمن کے لیے بھی، جب تمہیں جیت حاصل ہو۔ وی پاس آن دس سورہ ٹو ڈیل ود دا کوشچن، تو یہ سورہ جو ہے اب اس کے لیے جو کوشچن جو سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از ٹو بی ڈن اف دا اینیمی بریکس فیتھ اینڈ از گلٹی آف ٹریچری، کہ اگر دشمن تمہارا جو ہے اس نے تمہارا بھرم بھی توڑا، اور اس نے مطلب جو بھی اس کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے اس کو بے ایمانی اور یعنی کہ مطلب دھوکے بازی سے اس کو توڑ دیتا ہے، جس کے لیے وہ اس کے لیے گلٹی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ نو نیشن کین گو آن ود اے ٹریٹی اف دا ادر پارٹی وائلیٹس اٹ ایٹ ول، کہ کوئی بھی قوم اس طرح مطلب چل نہیں سکتی کہ معاہدہ ہے اس کے ساتھ دوسری پارٹی کے ساتھ، اور وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ تو سب مطلب وہ اس کے جو ٹریٹی میں جو بھی مطلب ہے اس کو سب کو وہ جو بھی قانون اس کے اندر ہے یا جو کچھ بھی باتیں اس کے اندر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تو وہ تو اس کو لوگ مانتے بھی نہیں ہیں اور اس کو توڑ رہے ہیں ان لوگ اپنی مرضی سے۔ بٹ it is laid down that a period of 4 months should be allowed by way of notice after denunciation of the treaty، تو جب وہ ٹریٹی یعنی معاہدے کو ختم کر دیا جائے، یہ ختم کرنے پر ہی تو آئی ہے یہ سورہ، تو جب اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے تو پھر ان کو 4 مہینے کا ایک وقت دینا ہے، وقفہ، کہ 4 مہینے میں تم ڈیسائیڈ کرو، یہ نوٹس ہے تمہاری ٹریٹی معاہدہ ختم کر دیا گیا، اب تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، ٹریٹی نہیں ہے، اب تم کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس میں تم سوچو کہ تم کو توبہ کرنا ہے اور مطلب اسلام میں آنا ہے، اور یا پھر تم کو نہیں آنا ہے تو پھر تم کو چھوڑ دینا پڑے گا جگہ، تو اس لیے 4 مہینے کا وقت دیا گیا۔ That due protection should be accorded in the intervening period،
लेकिन जो भी ये दौर है मतलब इसके अंदर भी तुम्हें बहुत ही बराबर जो हिफाजत का पहलू है वो बराबर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कभी भी कोई कुछ अंदर से भी कर सकता है. दैट देयर शुड ऑलवेज बी ओपन द डोर टू रिपेंटेंस, और तौबा के लिए दरवाजा खुला रखो हमेशा. एंड री यूनियन विद द पीपल ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के जो लोग हैं मोमिन बंदे, उनके साथ अगर कोई मतलब मिलना चाहता है, यानी उनके साथ मिल जाना चाहता है, उनके तरफ ही आना चाहता है, तो उसके लिए ये तौबा का दरवाजा खुला रखो. एंड दैट इफ ऑल देयर फेल, और अगर ये समझो सभी कुछ समझो फेल हो गया, तो फिर एंड वॉर, तो तब आएगी जंग. वॉर मस्ट बी अंडरटेकन, इट मस्ट बी पुश्ड विद द अटमोस्ट विगर. और अब तुम्हारी जो जंग होगी तो वो ऐसी होगी कि तुम अपने पूरे जोर के साथ, ताकत के साथ उनको निकाल बाहर करोगे. These are the general principles deducible from the surah. तो ये जो इसके अंदर जो जनरल प्रिंसिपल है, जो उसूल, वो इस सूरे में से जो निकाले गए. The immediate occasion for their promulgation may be considered in connection with the chronological place of the surah. और अगर यानी कि मतलब जो इस सूरे का जो मतलब जमाना कौन सा है, उसकी तारीख क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए तो उसका जो भी उसके अंदर जो बोला गया है कि जो प्रोमिलगेट किया गया ऐलान, तो वो उसके लिए मतलब ये देखा जाएगा कि ये सूरे कब नाजिल हुए. क्रोनोलॉजिकली तारीखवार समझो कि वर्सेस जो है 1 से लेके 29, यानी आयत नंबर 1 से लेके 29, 129 वर्सेस है ना इसकी. तो 1 से लेके 29 जो वर्स है यानी 29, तो 29 आयतें जो है वर अ नोटेबल डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी promulgated about the month of Shawwal al-Hijri 9, यानी हिजरी ईयर जो है वो 9वां साल है. और इसमें जो ऐलान किया गया कि जो स्टेट की वहां की पॉलिसी को जो ऐलान किया गया, एंड रेड आउट बाय हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एट द पिलग्रिमेज 2 months later in order to give the policy the widest publicity possible. और इस पॉलिसी को जो जिन्होंने उसको रीड आउट किया वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, और वो हज का जो वक्त था, क्योंकि हज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उतने सारे लोगों के सामने वो ऐलान करने के लिए मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजे वहां, ताकि ये ऐलान जो है सूरे तौबा का वो वहां किया जाए, ताकि उसको ज्यादा मैक्सिमम जो है पब्लिसिटी जो है मिले. द रिमाइंडर ऑफ द सूरा, अब सूरे का जो बचा हुआ हिस्सा है वो है 30 आयत जो 30 नंबर की आयत है वहां से लेके उसके खत्म तक 129 वॉज रिवील्ड अ लिटिल अर्लियर. तो ये हिस्सा जो है ये पहले नाजिल हुआ, यानी ये रमजान में मतलब नाजिल हुआ. से अबाउट द मंथ ऑफ रमजान अल हिजरी 9, तो रमजान पहले है, शव्वाल बाद में है. तो सोचो इसका बाद का हिस्सा जो है आयत नंबर 30 से 129 यानी 30 से 129 वो रमजान में आया अल हिजरी 9 में, और बाकी का आयत नंबर 1 से लेके 29 वाला जो हिस्सा है वो बाद में आया शव्वाल में, सेम ईयर. एंड सम्स अप द लेसन्स ऑफ द प्रॉफिट्स तबुक एक्सपीडिशन, और फिर उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबुक की तरफ यानी कि मतलब फौज लेकर गए वो अंदर मतलब उसका पूरा उसमें है, यानी ये इस सूरे के अंदर सूरे तौबा में. और वो एक्सपीडिशन उनका जो था वो बहुत ही एकदम लेट समर में था, वो भी अल हिजरी 9 ही है और समर है, यानी कि बहुत ही शदीद गर्मी. तबूक इज अ प्लेस नियर द फ्रंटियर ऑफ अरेबिया. तबूक जो जगह है जो अरेबिया है उसका बिल्कुल जहां पर उसका खत्म होता है, यानी कि उसका बिल्कुल फ्रंटियर जो हिस्सा है वहां पर तबूक है. क्वाइट क्लोज टू व्हाट वाज देन बिजेंटाइन टेरिटरी इन द प्रोविंस ऑफ सीरिया which includes Palestine. तो वो
وہ بیزنٹائن ٹیریٹری بولی جاتی تھی، وہ جو ٹکڑا تھا تبوک والا، اور وہ آتا تھا مطلب سیریا کے مطلب حصے میں، یعنی سیریا کے اندر آتا تھا، اور اس کے اندر جو فلسطین بھی آ گیا مطلب. اٹ از آن دا حجاز ریلوے، اور حجاز جو ریلوے تھا یہ وہاں پر ہے تبوک، اباؤٹ 350 miles نارتھ ویسٹ آف مدینہ اینڈ 150 miles ساؤتھ آف معان. تو مدینہ جو ہے اس کا مطلب نارتھ ویسٹ کا جو مطلب ڈائریکشن ہے، تو وہاں سے 350 مائل پر ہے یہ، اور 150 مائل پر جو ہے تو وہ ساؤتھ آف معان ہے، یعنی معان جو جگہ ہے اس کا ساؤتھ. اٹ ہیڈ اے فورٹ، وہاں پر ایک قلعہ بھی ہے، اینڈ اے اسپرنگ آف سویٹ واٹر، اور وہاں پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے. In consequence of strong and persistent rumors that the Byzantines and Romans were preparing to invade Arabia. تو یہ جو خبریں اور افواہیں پھیل رہی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یعنی کہ جو یہ افواہ پھیل رہی تھی کہ بھئی رومنز جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں عربیہ کے اوپر حملہ آور ہونے کی، تو یہ بہت زوروں پہ تھی یہ افواہ. And that the Byzantine emperor, یعنی وہ ہرقل، تو وہ جو تھا وہ himself had arrived near the frontier for the purpose. تو وہ خود بھی وہاں پر یعنی موجود ہے، جو وہاں کا ایمپرر ہے، رومن ایمپرر ہرقل، وہ بھی وہاں پر آیا ہے اسی مقصد کے لیے. The prophet collected as large a force as he could. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بھائی رومن لوگ ہیں، رومن کی تو فوجیں بہت بڑی ہوتی ہیں، ان کے فگر تو لاکھ کے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام سب کے لیے اعلان کر دیا ہر بندہ اس جنگ میں شامل ہو. تبوک کی طرف جو جایا جا رہا ہے اس میں ہر بندہ شامل ہو، کوئی بھی مطلب چھوٹے نہ، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ بڑھیں گے تو اتنا وہ دکھائی دے گا نا. تو the prophet collected as large a force as he could and marched to Tabuk. اور پھر تبوک کے لیے وہ نکل پڑے. The Byzantine invasion did not come off. یعنی ابھی تو ان لوگ نے تو آئے بھی نہیں تھے، مطلب ابھی انہوں نے حملہ مطلب کرنے کی تیاری کر کے مدینے کی طرف ان لوگ آئے بھی نہیں تھے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے خود وہ ایکشن لیا. But the prophet took the opportunity of consolidating the Muslim position in that direction and make treaties of alliance with certain Christian and Jewish tribes near the Gulf of Aqaba. تو Gulf of Aqaba جو ہے وہ بھی وہیں پر ہے، اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسلم پوزیشن کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے وہیں پر جو بھی کرسچن مطلب تھے، نصرانی اور جو بھی یہودی کے قبیلے تھے، ان سب سے مطلب معاہدے کیے کہ ان کو بھی ساتھ دینا پڑے گا. On his return to Medina, he considered the situation during his absence. اب جب واپس آئے ہیں مدینہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا آخر، یعنی کہ ان کی غیر موجودگی میں مدینہ میں کیا ہو رہا تھا. تو ان کے مطلب during his absence, the hypocrites had played as well as always a double game. تو جیسے کہ ہمیشہ منافق لوگ جو ہے وہ ایسے ڈبل گیم کھیلتے ہیں، منافق لوگ ہپوکریٹس. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں بھی ان لوگ نے یہی کام کیا. اینڈ دا پالیسی hitherto followed، لیکن یہاں پر بھی وہ جو اسٹیٹ کی پالیسی تھی وہ یہاں پر بھی اب فالو ہوئی، آف فری ایکسیس ٹو دا سیکریٹ سینٹر آف اسلام ٹو مسلمس اینڈ پیگنز alike was now altered as it had been abused by the enemies of Islam. کیونکہ جو مسلم اور مشرک لوگ یہ ایک ساتھ وہاں پر جاتے تھے مکہ میں اور ایک ہی ساتھ حرم میں ہوتے تھے، اب یہ چیز ختم کر دی گئی. کوئی بھی مشرک وہاں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دشمنان اسلام جو ہے انہوں نے اس چیز کو بہت ہی مطلب اس کو برے طریقے سے ان لوگ نے یہ استعمال کیا، یعنی ابیوز کیا اس چیز کو. This is the only surah to which the usual formula of بسم اللہ is not prefixed. یہ ایک ہی سورہ ہے، سورہ توبہ، جس کے اوپر بسم اللہ جو آتا ہے شروعات میں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس میں نہیں ہے. یہ ایک ہی سورہ ہے جس میں بسم اللہ کا یہ فارمولا جو شروعات میں پہلے ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے. اٹ واز امنگ دا لاسٹ آف دا سوراز ریویلڈ، اور آخری کی جو سورہ ہے اس میں سے یہ سورہ توبہ بھی ہے جو نازل ہوئی. اینڈ دو دا پروفیٹ ہیز ڈائریکٹڈ دیٹ اٹ شوڈ فالو سورہ نمبر 8 یعنی سورہ انفال کو فالو کرے وہ. It was not clear whether it was to form a separate surah or only a part of surah number 8. تو یعنی اس کو الگ سے سورہ گننا ہے، سورہ جو انفال ہے اس کو، یا پھر یعنی کہ وہ ایک حصہ ہے اس کا. یہ چیز مطلب بہت صاف طور پہ معلوم نہیں ہوئی. It is now treated as a separate surah، لیکن اب اس کو سیپریٹ سورہ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سورہ انفال پھر سورہ توبہ الگ الگ. But the Bismillah is not prefixed to it. تو بسم اللہ کے لیے جو اس پر نہیں ہے، اس کے لیے حضرت علی کا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے اس وقت یہ فرمایا کہ اس پر بسم اللہ کیسے آ سکتا ہے، اس لیے کہ بسم اللہ کے اندر رحمان اور رحیم بھی ہے نام اللہ کے. تو یہ جو سورہ ہے یہ تو اب ایک کھلی تلوار لے کے نازل ہوئی ہے یہ سورہ، یعنی اس میں تو قتل عام ہے. تو اس پہ اللہ کا وہ نام الرحمن اور الرحیم نہیں آ سکتا، اسی لیے اس پر بسم اللہ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو حضرت علی رضی اللہ عنہ. پھر but the Bismillah is not prefixed to it as there is no warrant for supposing that the Prophet used the Bismillah before it in his recitation of the Quran. کہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس میں جب بھی سورہ توبہ کی تلاوت کی تو اس پہ بسم اللہ نہیں بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. The surah is known under many names. اس سورہ کا کافی بہت سارے الگ الگ نام ہیں، لیکن جو کامنلی یوزڈ نام ہے وہ یہ التوبہ، سورہ توبہ، ریپینٹنس. اور پھر دوسرا اس کا نام ہے براعت یعنی امیونٹی، یعنی اس کے اندر لا تعلقی، دا اوپننگ ورڈ آف دا سورہ، کیونکہ یہ سورہ کی شروعات ہی براعت سے شروع ہوتی ہے. اس کی سمری جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 29 تک کا جو جسٹ ہے وہ ہے treaties with those pagans who have treacherously broken their terms are denounced. تو ان لوگوں کے ساتھ جو مشرکین لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدے جو کیے گئے تھے، ٹریٹیز معاہدے، تو انہوں نے اس کو بڑی ہی بے ایمانی سے یا سمجھو کہ دھوکے بازی کے حساب سے انہوں نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا تھا، اسی لیے اس ٹریٹی کو ختم کر دیا گیا. اللہ نے ہی ختم کر دیا. But 4 months time is given for adjustment اور ریپینٹنس. اگر تم کو جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے اس کے لیے تم کو 4 مہینے دیے جا رہے ہیں. امیڈیٹ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نکلو 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 یا کچھ بھی. جو اگر توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، مسلم لوگوں کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، نہیں کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، 4 مہینے بہت ہے تم کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ اب تم کو یہ جگہ چھوڑنا ہی پڑے گا. پیگنس ٹو بی ایکسکلوڈیڈ فرام دا سیکرڈ ماسک، اور جو سیکرڈ ماسک ہے حرم شریف اس میں سے تمام مشرکوں کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا، وہ لوگ وہاں داخل نہیں ہو سکتے. انفیڈیلٹی ٹو بی فاٹ، اور کفر جو ہے جو بھی کفر کرے گا اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی. تو یہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 29 تک کا جسٹ. اب اس کا دا پیپل، اس کا نیکسٹ جو جسٹ ہے وہ ہے آیت نمبر 30 سے لے کے 42 کے بیچ میں جو بھی چیز آئی ہے وہ یہ ہے دا پیپل آف دا بک ہیو obscured the light of Allah. یعنی جو بھی اہل کتاب میں سے تھے، یعنی نصرانی اور یہودی، جوز اینڈ کرسچنس، ان لوگوں نے تو اس اللہ کی نور، اللہ کی لائٹ، یہ قرآن، اس سے ان لوگ نے مطلب اس سے وہ لوگ رک گئے، ان لوگوں کو اس میں اس کو قبول نہیں کرنا ہے. بٹ دا ٹروتھ آف اللہ مسٹ پریویل اوور آل. لیکن ان کو چاہیے یا نہیں چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کا جو مطلب یہ حق ہے قرآن، اللہ کا ہے نا، یہ حق ہے یہ قرآن، تو یہ جو ہے یہ تو سب تمام پہ غالب آ کے رہے گا. We must be ready to fight for the faith.
that is in us. ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کے لیے ہم کو تیار رہنا پڑے گا کبھی بھی جنگ کے لیے. otherwise we shall be unworthy to uphold Allah's banner. تو پھر اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم اس کے لائق ہی نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ کا بینر جو ہے ہم اس کے مطلب اٹھانے والے ہوں. یعنی کہ اللہ کی یہ جو مطلب جو علم ہے اللہ کا یعنی فلیگ ہے اس کو پھر تم اٹھانے کے لائق نہیں رہتے. اینڈ ہی ول ریز ادر پیپل ان آور پلیس. پھر وہ ہماری جگہ پہ دوسروں کو لے آئے گا. تو یہ 30 سے لے کے 42 آیت کا جسٹ تھا. اب 43 سے 72 کا جو جسٹ ہے وہ ہے منافقوں کے. دا ہپوکریٹس اینڈ دیئر ڈبل ڈیلنگ. منافق لوگ اور وہ جس طرح سے ان کی ڈبل ڈیلنگ ہوتی ہے وہ یعنی کہ وہ لوگ وہ ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں نا. دے آر ایول ویز پوائنٹڈ آؤٹ. اور ان کی جو بھی ان کی مطلب جو شیطنت اور شر والی جو بھی ان کی حرکتیں تھی طریقے تھے اس سب کو اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. دیئر پنشمنٹ ول بی ایز شیور ایز دا بلیسنگز آف دا رائچس. ان کی سزا ایسے ہی ہوگی یقینی جیسے کہ جو متقین لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی نعمت. اینڈ پھر اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے 73 آیت سے لے کے 99. All evil should be resisted unless there is repentance. جتنا بھی جو بھی ایول ہے اس کے برابر اس سے مطلب اس سے روکا جائے گا, اس سے مقابلہ کیا جائے گا برائی کو ہٹانے کے لیے. اور اگر وہاں پر توبہ استغفار آتا ہے تو ٹھیک ہے. falsehood is not content with breach of faith but mocks all good. جھوٹ جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا کہ اگر ایمان کسی کا مطلب تھوڑا اس میں کچھ خرابی آ جائے لیکن اس کو تو وہ ہر اچھائی ہر بھلائی جو ہے اس کی وہ مذاق ہی اڑائے گا. اٹ شوڈ ناٹ بی envied. اس سے تم مطلب اس کے اوپر کوئی مطلب مت رکھو کوئی جلن حسد. بٹ شنٹ اس کو چھوڑ دو ترک کر دو. پھر ہے آیت نمبر 100 سے لے کے 118. اس کا جسٹ ہے دا گڈ پلیجر آف اللہ از ود دوز ہو آر سنسیئر اینڈ میک سیکریفائسز ان ہز کاز. اللہ کی رضامندی اسی اللہ کی رضا اللہ کا گڈ پلیجر انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو بہت ہی مخلص ہیں, ادھر ادھر کا سب ملاوٹی نہیں کرتے, ان کو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کر رہے ہیں. میک سیکریفائسز ان ہز کاز. اور جو بھی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کی راہ میں وہ کرتے, اسے ہچکچاتے نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے. ہی ول forgive those who do wrong and repent. اور اللہ ان کو معاف کرے گا جنہوں نے غلط کیا مگر پھر توبہ بھی کی. تو وہ جو 3 جن تھے جنہوں نے مطلب جنگ اس تبوک کی جنگ کے لیے اس میں شامل نہیں ہوئے, تو وہ 3 جن کے تعلق سے یہ بات ہے کہ انہوں نے غلط کیا مگر پھر انہوں نے استغفار بھی کیا. بٹ ناٹ دوز ہو انٹینڈ مسچیف. لیکن اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا جن کے اندر ارادہ ہے کہ ہم اور مسچیف کریں یعنی ہم شر کو پھیلائیں. اینڈ فارمنٹ unbelief and disunion among believers. تاکہ ہم جو کفر ہے اور جو بھی مطلب ان کے اندر ان کی جماعت کو توڑے مومنوں کی, اس میں تفرقہ مچائیں. The believers by their self-surrender obtain eternal felicity. مومن لوگ جو ہیں وہ جو اللہ کو اپنے آپ کو وہ دے دیتے ہیں نا, سیلف سرینڈر کرتے ہیں نا, تبھی تو وہ مسلم ہے نا, اسلام. تو وہ جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف دے دیتے ہیں, اپنی ہر مرضی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, ان کو آخرت کی کامیابی ملے گی. Allah will turn in mercy even to those who, though they waver or fail in duty, turn at last to him. لیکن اللہ ان کی طرف بھی توبہ کے لیے مڑے گا, یعنی اللہ کا توبہ کے لیے ٹرن ہونا, پھر اللہ اس پہ رحم کرے گا ان لوگوں پر بھی کہ جو تھوڑے سے مطلب وہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو اپنی ڈیوٹی جو اپنے فرائض جو ہے اس کو ادا کرنے میں فیل ہو گئے تھے, ناکام ہو گئے تھے, مگر پھر بھی وہ اللہ کی طرف پلٹے توبہ استغفار کے لیے, تو اللہ بھی ان کی طرف پلٹا.
ان کو معاف کرنے کے لیے. اللہ کا پلٹنا اور انسانوں کا پلٹنا الگ الگ ہے. کہ بندے جو پلٹیں گے اللہ کی طرف توبہ کے لیے تو وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ جب ان کو معاف کرنے کے لیے ان کی طرف پلٹے گا تو وہ جو ہے وہ تواب الرحیم ہے نا. تواب یعنی وہ پلٹا معاف کرنے کے لیے. دوز ہو بلیو، اب یہ ہے سمجھو لاسٹ ٹکڑا 119 آیت سے لے کے آخری آیت جو ہے 129. اس سورے میں 129 آیت ہے. تو اس کا جسٹ یہ ہے کہ دوز ہو بلیو should associate with the righteous and the truthful. تو جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو متقین اور جو بھی مطلب سچے ہیں تقوی والے ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ ملنا چاہیے. ایکٹیولی ڈوئنگ دیئر ڈیوٹی، اور اپنی ہر فرائض کو بخوبی ادا کرنا چاہیے. بٹ اف دا کمیونٹی مارچز آؤٹ، لیکن اگر تمہاری پورا معاشرہ جو ہے وہ اب جا رہا ہے جنگ کے لیے، a part of them should remain behind، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے جو حفاظ ہیں اور جو بھی قرآن کا علم جانتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی باتیں حدیث، ان کو پیچھے تھوڑے سے رہ جانا چاہیے. فار دا پرپز آف ڈیلیجنٹلی اسٹڈنگ ریلیجن، تاکہ وہ خود بھی اپنا دین جو ہے اس کو اسٹڈی کریں، اس کو سیکھیں. اینڈ ٹیچنگ دیئر بردرن وین دے ریٹرن، اور پھر جب وہ لوگ جو جنگ پہ سے واپس آئیں ان کو مطلب وہ سکھا سکیں کہ وہاں پر ہے کچھ لوگ موجود جو یہ دین کا علم جو ہے ان کے پاس ہے اور وہ سکھا سکتے ہیں. ایوری سورہ انکریزز دا فیتھ آف دوز ہو بلیو، ہر سورہ جو نازل ہوتی ہے ایمان کو بڑھاتی ہے، ان جو مومن ہیں ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے. دو دوز ڈیزیزڈ ان ہارٹ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماریاں ہیں، may add doubt to doubt، تو ان کو تو شک پہ شک ہی ہوتا رہے گا. ٹرسٹ ان اللہ جو لاسٹ آیت میں آتا ہے، ٹرسٹ ان اللہ لارڈ آف دا تھرون آف گلوری. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ ہے یہ لاسٹ آیت اس کی جو ہم کو پڑھنا چاہیے صبح شام.